बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब ज़्यादा बातें शत नहीं करेंगे, सीधा बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है किस मुँह से ख़त्म नबूवत का नाम लेते हो। टॉपिक से ही अंदाज़ा हो जाता है कि वीडियो कैसी होने वाली है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी, जैसे कि आपको मेरी बाकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज इंजीनियर भाई हमें क्या बता रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। मिर्जा और मिर्जा नवाज, इनके रद्द का यह मतलब तो नहीं कि दूसरा कोई चोर चोरी करता रहे और उसको कोई पूछे ही नहीं। इसका बदस्तूर रद्द उन अकाबिरीन की खिदमात के ज़ेर साया जरूरी है, मगर इस मलून ने तो नकब लगाया कुछ देर पहले, और इनसे कई सदियां पहले जो नकब लगा बैठे और आज तक वो हमारे गलियों मोहल्लों में मौजूद हैं, वो क्यों खैर मना रहे हैं अपनी। अकीदा खत्म नबूवत का उन्वान उनके रद्द के बगैर क्यों गुजर रहा है। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकात मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर किया जाता है और पड़ोस में वो बैठे हुए बिल्कुल आराम से हैं कि हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, हमारे खिलाफ तो कोई बोलेगा ही नहीं, जबकि उन्होंने 14 सदियों के अंदर खत्म नबूवत पे हमला किया और आज भी कर रहे हैं। अब मैं पूरी तारीख का धारा बदलने के लिए ये बात पेश कर रहा हूं, यानी जो कुछ भी मिर्जे को गालियां भी दे तो अच्छा कर रहा है जितनी दे, मगर असल है कि असल मौजू छुप क्यों गया, असल चोर आराम क्यों कर रहे हैं। असल चोर यानी ये भी तो चोर है, मगर वो कई सदियों से जिन्होंने दीन को लूटा उनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं। मिर्जा मलून के दावे से पहले इसके रद्द के लिए जरूरी था रवाफिज का रद्द करना। तो ये खत्म नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी, चाहे वो उम्मती नबी का दावा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है इसके नाम के ऊपर कोई अल्लाह ताला के साथ डिवाइन ताल्लुक किसी का माने, या वो अकीदा इमामत की ये बिगड़ी हुई शक्ल माने कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ऐसी हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम करेगा या करता रहेगा, सवाए एक एक्सेप्शन के जो सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला है, उस पर तो इजमा उम्मत है। मसला नंबर मेरा उसके ऊपर 12 हयात मसीह और नजूल मसीह अलैहिस्सलाम वो रिकॉर्डेड है, वो भी उम्मती की हैसियत से आएंगे। उसके अलावा कोई एक्सेप्शन इस उम्मत के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस पे जिन जिन लोगों ने डाके मारे हैं वो सब एक लेवल के मुजरिम हैं। वरना मैं ये कहता हूं ये खत्म नबूवत पे जितनी भी तहरीकें चल रही हैं ये खत्म नबूवत तहरीकें नहीं है, ये एक खास फिरके के खिलाफ है, उसको टारगेट करने के लिए। अगर ये खत्म नबूवत के साथ मुखलिस हो सबको एक ही जगह लाके खड़ा करें जिस तरह हम करते हैं। इसलिए आप देखें इनकी दावत से नुकसान जरूर हुआ, इस्लाम का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों को ये दावत दे रहे हैं ना उनको तो पता है कि जनाब साढ़े ने तय किया ना तो ने इस तो भी वध के किया। तो सुन, अगर ये बात कहने में जुबान अब्दुल कादिर की थी, ऐलान खुदा का था, तो कदम गर्दने औलिया पर है। जुबान अब्दुल कादिर की थी, ऐलान खुदा का था। खुदा अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरे मुबारक जरा सा झुका लिया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जलाल व वक़ार के आसार जाहिर हुए। और कुछ देर के बाद फरमाया, मुझे अभी भी फरिश्तों ने बताया इसने आपकी जियारत की है और आपसे इसे अकीदत भी थी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर रहम फरमाया। गौस पाक ने निगाहें झुकाई, फरमाया मुझे फरिश्ते ने बताया है कि उसने एक मर्तबा आपको देखा था। जब उसने फरिश्ते ने गवाही दी, फरमाया जा अल्लाह ने तेरे बाप पर रहमत कर दी है। उसने कहा मैंने अपने बाप को बहिश्त में देख लिया है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत
نہ دے. ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا. غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا, محبوب ہے نا, وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں, محبت کرنے والوں, نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کلیئر, اور وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. باقی قرآن حکیم بالکل اپنے عقائد اور نظریات کے اندر واضح ہے. میں نے مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ کروا دیا ہے ختم نبوت کے اوپر, اور اس میں جو خاتم اور خاتم کا دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس طرح قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کر کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے, نہ الہام کے ذریعے, نہ کو وحی خفی کے ذریعے, نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں, ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں, سوائے ایک چیز کے, اور وہ ہے خواب, مبشرات. اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں, تو فرمایا گیا کہ خواب. مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب. دین نہیں سکھایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں. اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی, ناٹ ایٹ آل. دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں. اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے, نعوذ باللہ, تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے. سورۃ المائدہ میں واضح آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. بخاری مسلم میں موجود ہے, یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی. تو دین مکمل ہو چکا ہے. مبشرات کیا ہے کہ کوئی اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے, وہ خوشخبری آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. پھر سورہ سبا کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پیغمبر آئے. اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے, نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی ہے, دونوں چیزیں. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے, عورتوں اور بچوں پہ اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو سیدنا علی رو پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی آپ نے کہنا نا کنو کاٹ لو ایک گل اور بھی وہ نال فرما دی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہ کوئی یہ نہ ہو کہ حضرت علی کے لیے کوئی کلیم کر دے کہ دیکھیں نا کہہ دیا وہی نسبت ہے, تو ہارون بھی پیغمبر تھے تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہوئی ہے. یعنی مولا علی کو بھی یہ ٹائٹل نہیں ملا علیہ السلام.
پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہو اور وہ اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہو. جتنے لوگ گزرتے ہوں اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر کریں, لیکن سارے یہ کہیں گے یار یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی, وہ ایک اینٹ میں ہوں. اس سے بڑھ کے اور کیسے سمجھایا جائے؟ جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو کوئی دجال کیسے دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ میں یہ پیغمبر ہوں؟ وہ دجال اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود دجال کہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, ان میں سے ہر ایک کو یہ زوم ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی حدیث ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں آتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعوی نبوت کریں گے, اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیں سوائے میرے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا, اور یہاں خاتم کے الفاظ موجود ہیں, بخوتیمہ کے الفاظ موجود ہیں کہ مجھ پر ختم کر دی نبوت. اس کے علاوہ فرمایا کہ مجھے شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے اذن عطا فرمایا, وہ بالاذن ہے. پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر, اور مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا. یہ 5 کی 5 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی. تو صحیح مسلم میں 6 چیزیں بھی ہیں, ان میں یہ 6ٹھی چیز بھی شامل ہوگی. تو اس طرح کے الفاظ بالکل واضح ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. جی تو پیارے ساتھیوں, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے. اگر تو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کا دل مانتا ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے, زیادہ سارے کمنٹس کرنے ہیں, مجھے کمنٹس میں بتانا ضرور ہے کہ ویڈیو کیسی لگتی ہے, کون سے ٹاپک پہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی جلدی سے جلدی بڑھ جائے. اچھا پیارے بھائیوں, پیارے ساتھیوں, پیاری بہنوں, میں نے نہیں دیکھا کہ مرزا علی انجینئر نے کبھی بھی اپنے ٹاپک سے, اپنے پوائنٹ سے ہٹ کے بات کی ہو. ان کا کہنا بالکل بجا ہے, وہ بالکل حق بات کہتے ہیں, اور حق بات کے علاوہ کسی کو ٹونٹ کرنا, کسی کی ٹانگ کھینچنا, کسی کے لیے جھوٹ بولنا, وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. تو ٹھیک ہے, بالکل جو انہوں نے اس ویڈیو میں باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہے, میں تو ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں. آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں, آج کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.